السلام علیکم۔ آج بنات الناش کی 5ویں قسط کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ محمودہ اس کو سونے کی نصیحتیں کر رہی ہوتی ہے حسن آرا کو کہ بھئی تم سونے سے جلدی اٹھنے کے لیے یہ ترکیبیں استعمال کرو۔ تو اب یہی بات چیت ان کی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو حسن آرا جواب میں کہتی ہے کہ دیکھیے انشاءاللہ اب میں بھی روز اس کا انتظام کروں گی، اور جس طرح بن پائے گا خدا نے چاہا تو کل کڑھائی چڑھنے نہ پائے گی کہ مجھ کو یہاں پہنچا دیکھنا۔ یعنی وہ اس سے وعدہ کر لیتی کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ محمودہ اور حسن آرا آپس میں یہ باتیں کر رہی تھیں کہ اتنے میں استانی جی نے آواز دی، محمودہ نئی سہیلی سے اس قدر جلد بے تکلف ہوئیں کہ کون وقتوں سے باتیں کر رہی ہو؟ اب تک تمہاری باتیں ہو نہیں چکی؟ پہلے ہی دن ایسا کیا؟ سلام مشورہ ہونے لگا۔ محمودہ بیگم صاحب تو نہایت اچھی آدمی ہیں، 2 ہی باتوں میں میرا دل ان سے مل گیا۔ میں نے ان کو اپنی گڑیاں دکھائیں، مرات العروس، چند پند وغیرہ سے محنت شواری اور صبح خیزی کے فائدے سنائے۔ استانی جی تم نے ایسی ایسی باتیں کر کے حسن آرا کو کہیں ناخوش تو نہیں کر دیا؟ حسن آرا استانی جی ایسی اچھی عقل اور نصیحت اور فائدے کی باتیں محمودہ بیگم نے بیان کی ہیں کہ میں نے پہلے کبھی سنی نہیں تھی، اور میرا جی ان باتوں سے نہایت خوش ہوا۔ صرف ایک بات البتہ میں اس کی ناپسند کرتی ہوں کہ یہ امیروں کی بہت مذمت کرتی ہیں۔ استانی جی امیروں کی یا ان کے کردار کی؟ حسن آرا کردار کی مذمت ہوئی تو امیروں کی ہوئی نا، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ استانی جی نہیں، ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر مطلق کہتے ہیں بالکل کو، اگر مطلق امیروں کی مذمت کی جائے تو اس سے مطلق دولت کی مذمت نکلتی ہے، حالانکہ دولت بڑی قدر و منزلت کی چیز ہے۔ یہ سن کر حسن آرا نے محمودہ کی طرف دیکھا۔ لیکن اگر دولت پا کر آدمی گھمنڈ اور غرور کرے اور یہ سمجھے کہ وہی سب میں بڑا ہے اور جتنے غریب ہیں حقیر اور ذلیل ہیں، اور اس کی ٹہل خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ آپ ہاتھ نہ ہلائے اور دوسروں کی محنت سے آرام حاصل کرے، اور دولت اس کو صرف اسی کے آرام و آسائش کے لیے دی گئی ہے، غریبوں کو دینا اور محتاجوں کی مدد کرنا اپنا فرض نہ سمجھے، تو ایسی دولت تو نرا جنجال ہے، دنیا کا اور عاقبت کا وبال۔ حسن آرا مجھ کو اس میں چند شبے ہیں۔ استانی جی میں تمہارے سب شبوں کو انشاءاللہ رفع کر دوں گی، لیکن اب وقت بہت تنگ ہے، یعنی تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ سب لڑکیاں کہانیوں کی منتظر ہیں۔ کہانیوں کا نام سن کر تو حسن آرا اور بھی خوش ہوئی اور بےتاب ہو کر پوچھنے لگی، اچھا کون کہانی کہے گا، آپ یا محمودہ بیگم؟ استانی جی نہ میں نہ محمودہ، بلکہ جس کی باری ہوگی۔ حسن آرا کیا ان سب لڑکیوں کو کہانیاں یاد ہیں؟ استانی جی یاد تو شاید کسی کو بھی نہیں۔ حسن آرا پھر کہیں گی کہاں سے؟ استانی جی بہت اچھی کہانیاں کتاب میں لکھی ہیں، پڑھنا ان سب کو آتا ہے، جس کی باری ہوئی وہی کتاب پڑھ کر سنائے گی۔ پڑھنے کے فائدے سن کر حسن آرا کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ حسن آرا جس کو پڑھنا آتا ہو وہ کہانیوں کی کتاب پڑھ لے۔ استانی جی بے شک، یعنی وہ پوچھ رہی ہے کہ پڑھنا آتا ہو تو کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ حسن آرا تو پڑھنا بہت اچھی چیز ہوئی نا، ایک پڑھنا آ جائے تو سینکڑوں ہزارہ کہانیاں بھی آ جائیں گی۔ استانی جی پڑھنے کا تو یہ ایک فائدہ ہے، سینکڑوں فائدے اور بڑے بڑے عمدہ بھی ہیں جن سے پڑھا لکھا آدمی مزے لیا کرتا ہے۔ کہانیوں ہی کو دیکھ لو، بعض مرتبہ جی چاہتا ہے کوئی اچھی سی نئی کہانی کہتا تو سنتے، اور ایسا اتفاق پیش آتا ہے کہ یا تو کسی کو نئی کہانی آتی نہیں، یا آتی ہے تو اس کو فرصت نہیں، بس دل کا شوق دل میں ہی رہ جاتا ہے۔ پڑھنا آتا ہو تو کتاب اٹھائی، 20 افسانہ خواں ہاتھ جوڑے موجود ہوئے، اور نگوڑی کہانیاں بھی کسی فائدے کی گنتی میں ہیں۔ اجی پڑھنا تو وہ چیز ہے کہ اسے ہر طرح کی دانائی اور ہر طرح کی ہوشیاری آتی ہے۔ جن کے منہ پر آنکھیں نہیں وہ تو ظاہر ہی کے اندھے ہیں، دل کے اندھے وہ ہیں جن کو علم نہیں۔ دنیا اور دین 2 ہی چیزیں ہیں، سو علم کی بدولت دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ آدمی کسی حالت میں کیوں نہ ہو، علم اس کو فائدہ ہی دے گا۔ اگر مصیبت میں ہے تو علم اس کی غم گساری کرے گا، اور اگر خوشی میں ہے تو علم اس خوشی کو اور بڑھا دے گا اور پائیدار کر دے گا۔ آسودگی، قائم مزاجی جیسی خوبیاں علم ہی سے حاصل ہوتی ہیں، نہ دولت سے نہ حکومت سے۔ واری جائیے پڑھنے کے، صدقے جائیے کتاب کے، فرصت کا مشغلہ دل کا بھلاؤ۔
گھر بیٹھے کی سیر استانی کی استانی سیر گھر بیٹھے کی سیر استانی کی استانی اور سہیلی کی سہیلی، یعنی یہ کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جو عورتیں پڑھنا نہیں جانتی کیسی بری طرح ان کا وقت کرتا ہے کہ معاذ اللہ، اس کی غیبت اس کی بدی، مجھ سے لڑ تجھ سے بھڑ، یا اٹوانٹی کھٹوانٹی لیے پڑی رہیں۔ پڑھنا آتا ہو تو کتاب ہاتھ میں لی، جس ملک کی چاہا سیر کر آئے۔ پڑھنا حاضرات کا ایک عجیب عمل ہے، جس کو چاہا پکڑ بلایا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ حسن آرا، اچھی استانی جی، پڑھنے سے یہ کرامات بھی حاصل ہو جاتی ہیں؟ استانی جی بے شک، دیکھو اب یہ لڑکیاں کتابیں پڑھتی ہیں، گویا ان کے مصنفوں سے جنہوں نے یہ کتابیں بنائی ہیں باتیں کر رہی ہیں۔ غرض کہ علم جنت کا میوہ ہے، جس نے کھایا وہی اس کی لذت جانتا ہے۔ کنبے اور بیان کرنے سے اس کی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی۔ ہزاروں برس پہلے کی باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ گویا آنکھوں کے سامنے سما سا بند گیا ہو۔ حسن آرا، استانی جی مجھ کو بھی پڑھنا آئے گا؟ استانی جی تم کو اور تمہاری لونڈیوں کو علم کسی کی میراث نہیں، سب کو آ سکتا ہے۔ حسن آرا، کتنے دنوں میں؟ استانی جی، لوگوں نے عمریں صرف کر دیں مگر علم کی اتھا نہیں ملی۔ چڑھتے چڑھتے ایسی چاٹ بڑھ جاتی ہے کہ انسان سے صبر ہی نہیں ہو سکتا اور رہا ہی نہیں جاتا۔ کوئی مزہ ہو کبھی نہ کبھی تو اس سے دل بھر ہی جاتا ہے، نہیں بھرتا تو علم سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ حسن آرا، کیا کچھ بڑی محنت کرنی پڑے گی؟ استانی جی، ذرا بھی نہیں، تھوڑے دنوں جب تک تم کو عبارت پڑھنی نہ آ جائے البتہ طبیعت اکتائے گی، اور عبارت پڑھنی آئی اور چلی پھر تو تم مزہ لگنے لگے گا اور بے پڑھے تم کو ایک لمحہ چین نہیں پڑے گا۔ حسن آرا، عبارت پڑھنی کتنے دنوں میں آ سکتی ہے؟ استانی جی، تم ماشاءاللہ ذہین ہو، اگر خوب دل لگا کر سیکھو تو 4 مہینے میں۔ حسن آرا، آہا اس قدر جلد؟ استانی جی تو اور کیا۔ حسن آرا، اچھی تو مجھ کو پڑھنا شروع کرا دیجئے۔ استانی جی، پڑھنا ابھی جلدی کیا ہے؟ حسن آرا، یہ دن ناحق ضائع ہو رہے ہیں۔ استانی جی، تم تو بہت برسوں ضائع کر چکی ہو، 15 دن اور سہی۔ حسن آرا، اچھی استانی جی، خدا کے لیے مجھے پڑھنا شروع کرائیے۔ استانی جی، اچھی جلدی کیا ہے، شروع کرنا چند روز اور مکتب کا رنگ ڈھنگ دیکھو۔ جب تم کو خوب یقین ہو جائے گا کہ پڑھنا فائدے کی بات ہے تو پڑھنے کی کیا کمی ہے، مکتب اسی واسطے ہے، میں بھی اسی واسطے سے ہوں۔ اچھا لڑکیوں، کس کی باری ہے؟ کون سی کہانی ہے؟ زبیدہ، جناب میری باری ہے، اور نواب مسیح الملک کی بیٹی کی کہانی ہے۔ وہاں تک ہو چکی ہے کہ جس بدو کی قید میں یہ لڑکی تھی اس کی بیٹی ضمیران کا بیاہ قرار پایا۔ اگر ارشاد ہو تو آگے کہہ چلوں؟ حسن آرا، استانی جی للہ سرے سے، یعنی کہ شروع سے سنائیں۔ استانی جی، ہاں بی زبیدہ، حسن آرا بیگم کی خاطر پھر سرے سے خوب سمجھا کر چلو۔ زبیدہ نے کہانی شروع کی۔ مسیح الملک، ایک بے رحم امیر کی حکایت کا آغاز۔ لال کنویں پر جو نواب بدل بیگ خان، ایک مشہور نواب رہتے ہیں، ان کے بزرگوں میں کوئی نواب مسیح الملک ہو گزرے ہیں۔ اس سم تو ان کا بادشاہوں میں سے تھا، مگر بادشاہ کے مزاج میں کچھ ایسا درخو ان کو ہو گیا تھا کہ سلطنت کے کل معاملات ان کے اختیار میں تھے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ خود بادشاہ تو نہیں تھا لیکن بادشاہ کے سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا اختیار پا کر مسیح الملک کو لازم تھا کہ شاہی افراد جو ہیں ان کی دلجوئی کرتا، غریبوں کی پرورش اور مظلوموں کی دادرسی کرتا، لیکن انہوں نے تو کچھ ایسے ہاتھ پاؤں نکالے کہ تھوڑے ہی دنوں میں ایک دنیا کو شاکی، ایک عالم کو فریادی بنا لیا، جس سے سنو شکایت، جس سے پوچھو گلا۔ 100 آدمی جو 10 پشت کے ملازم اور موروثی نمک خوار ہونے کی وجہ سے دل و جان سے خیر خواہ بادشاہ تھے، نہ خطا نہ گناہ موقوف کرا دیے۔ مسیح الملک کے حرکتوں کی وجہ سے کوئی شخص ایسا نہ بچا جس کی تنخواہ میں تھوڑی بہت کمی نہ ہوئی ہو۔ یوں ہی تنخواہ 6 مہینے ملا کرتی تھی۔ حکیم گردی میں تو برسوں نوبت پہنچنے لگی، اور اس میں کچھ ایسی کانٹ چھانٹ لگائی جاتی کہ 10 دن والے کو 6 اور 6 دن والے کو 4 بمشکل پلے پڑتے۔
بیواؤں، یتیموں، اپاہجوں کی معافیاں بے دریغ ضبط کر لیں۔ بادشاہ تک ان سب لوگوں کی فریادیں پہنچتی۔ جب کبھی پوچھتے تو مسیح الملک یہ سمجھا دیتے کہ حضور والا خزانے میں ٹکا نہیں رہا، کروڑوں کا قرض ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے قرضہ چکا دوں، 2-4 برس میں سب انتظام ہو جاتا ہے۔ عمر بھر کا حضور کا نمک کھاتے رہے، اس سرکار کی بدولت ہزاروں چین کیے۔ چند روز کے لیے اگر سب مل کر تھوڑی تکلیف جھیل لیں تو حضور بارے قرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی بادشاہ یہی فرماتے کہ لوگوں کو بے دل مت کرو، بلا سے میرے مصارف میں کمی ہو تو ہو، لیکن نوکروں کی تھوڑی اوقات ہے، ان کو مت ستاؤ۔ قرضہ 4 برس میں نہیں تو 10 برس میں ادا ہو ہی جائے گا، لیکن یہ تھوڑی اوقات کے لوگ زیادہ سختی کرنے سے تمام ہو جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے ایک بھی کھسکا تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنے سے بھی ایسا آدمی ملنا دشوار ہے۔ بادشاہ نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ بادشاہ یا کوئی بھی ایسا ادارہ یا کوئی بھی جگہ جہاں پہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، تو وہ جو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے تجربے کار اور تربیت یافتہ لوگوں کو ناراض مت کرو، میں کہاں سے ڈھونڈوں گا ایسے لوگ دوبارہ۔ لیکن جو یہ آدمی تھا، اس کا وزیر یا مسیح الملک جو جس کا نام تھا، یہ بالکل یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے ظلم و ستم کی حد لگا رکھی تھی لوگوں کے اوپر، اور بادشاہ کے ساتھ بھی یہ جھوٹ بولتا تھا۔ بہرحال بادشاہ کو صورتحال پتہ تو تھی۔ ان کا ایک ایک آدمی جانا بوجھا اور آزمایا ہوا ہے، اور دیکھو جو چاہنا سو کرنا، خیرات کی رقموں میں خبردار جو تم نے کمی کی۔ اول تو وہ خیرات ہی کیا ہے، حساب کیا جائے تو پہاڑ کے آگے رائی، مگر خیر جس قدر ہے نہایت ضرور ہے۔ مسیح الملک کے دل پر تو نیکی کا پرتو بھی نہیں پڑا تھا، پرتو کہتے ہیں عکس کو، یعنی سایہ بھی نہیں پڑا تھا۔ فیاضی اور نفع رسانی خلائق اور بے رحم سے وہ بالکل بے نصیب تھا۔ بادشاہ کی باتوں کا اس پر مطلق اثر نہ ہوا، یعنی سب باتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ بے رحم شخص تھا۔ آخر ظالم کی عمر کوتاہ بچا کر شامت جو آئی، زبیدہ نے یہاں تک کی کہانی کو پڑھا تھا کہ استانی جی نے ہاتھ اٹھا کر کہا ذرا صبر کرو، اور لڑکیوں سے پوچھا بھلا یہ بتاؤ کہ بادشاہ اور مسیح الملک تمہارے اندیا میں کیسے تھے، یعنی تمہارے کیا خیالات ہیں؟ رابعہ دونوں برے، مسیح الملک تو بے رحم تھا ہی، بادشاہ اس واسطے برا کہ اس نے ایسے بے رحم کو اختیار ہی کیوں دے رکھا تھا؟ حسن آرا خفا ہو کر بولی نوج اس مکتب کی لڑکیوں کی کیا بری زبان ہے۔ نوج جیسے اف اللہ کہتے ہیں نا، اس طرح سے ان کا ایک وہ نعرہ ہے۔ نہ بادشاہ دیکھیں نہ وزیر، جو چاہا بک دیا، اور رابعہ کی طرف خطاب کر کے کہا اپنا منہ دیکھو اور بادشاہ وزیر کو برا کہنا دیکھو، کچھ نہ ہوگا تو تم جیسی ہزاروں لونڈیاں ان کے آگے ہر دم لہجہ ہاتھ باندھے کھڑی رہا کرتی ہوں گی۔ رابعہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، بادشاہ وزیر ہونے یا بہت سی لونڈیاں رکھنے سے آدمی کو زور ظلم معاف ہو جاتا ہے۔ حسن آرا زور ظلم کیسا؟ اپنے نوکروں اور اپنی رعیت پر جس طرح جی میں آیا حکم چلایا، کسی کی مجال تھی کہ ان کے آگے بات کر لیتا؟ اب میرے پیچھے تم بھی کہہ رہی ہو ان کے ہوتے تمہارے بڑے بھی کوئی رہے ہوں گے تو حضور حضور کہتے منہ خشک ہوتا ہوگا ان کا۔ رابعہ تو پھر آپ کے نزدیک بادشاہ وزیر نوکروں اور رعیت کو چاہیں جتنا ستائیں، جتنا مرضی تنگ کریں، بلکہ جان سے ہی مار ڈالیں تو ان کو روا ہے، یعنی انہیں اجازت ہے؟ حسن آرا بے شک، اور جس بادشاہ کا دبدبہ نہ ہو وہ بادشاہ ہی کیا۔ محمودہ بیگم صاحب برا نہ منائیے گا، اگر بادشاہ آپ کے تمام گھر والوں کو قید کر لے تو تب آپ کیا کہیں گی؟ حسن آرا کیوں کرے ہمارے گھر والوں کو قید؟ محمودہ کیوں آپ رعیت نہیں ہیں؟ حسن آرا جی تو رعیت میں فرق ہے نا۔ محمودہ تو آپ کا یہ مطلب معلوم ہوا کہ غریبوں پر زور و ظلم ہو تو مذائقہ نہیں؟ حسن آرا تو اور کیا۔ محمودہ غریبوں نے ایسا کیا قصور کیا ہے؟ کیا غریبوں کی جان نہیں؟ حسن آرا جان تو کیوں نہیں، مگر غریب سختی کی برداشت کر سکتے ہیں۔ استانی جی بھلا حسن آرا بیگم اگر خدا نہ خواستہ تم غریب ہوتی تو پھر تم کو ستانا شاید درست ہوتا؟ حسن آرا استانی جی ہم کو ستانا کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ استانی جی یہ تو غضب کی ناانصافی ہے
کہ اور غریب تو ستائے جائیں اور حسن آرا بیگم اگر خدا نہ خواستہ غریب ہو جائیں تو وہ معاف رہیں۔ حسن آرا: امیر اگر غریب ہو جائے تو بھی امیری کی پشت یا اس میں سے اثر نہیں جاتا۔ استانی جی: یہ کیوں کر ثابت ہے کہ دنیا میں جتنے غریب ہیں یہ سدا کے غریب ہیں؟ دولت تو چلتی چھاؤں ہے، امیر غریب ہوتے رہتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں۔ شہر میں کیا دنیا میں کوئی خاندان ایسا نہ ہوگا جو سدا کے سدا امیر رہا ہو یا سدا ہی غریب رہا ہو؟ 2-4 پشتیں امیری گزری ہیں تو 2-4 غریبی بھی گزری ہوں گی۔ بادشاہ رعیت کا خدمت گزار ہے اور اس کے اختیارات محدود ہیں۔ حسن آرا: بھلا مسیح الملک کا تو قصور تھا ہی نہیں، لیکن بادشاہ بیچارے نے کیا کیا تھا؟ رابعہ: میں تو پہلے ہی بیان کر چکی ہوں کہ مسیح الملک کو ایسا ذی اختیار رکھنا بادشاہ کا قصور ہے۔ حسن آرا: بادشاہ کے ساتھ تمہارے منہ سے قصور کا لفظ سن کر مجھ کو تو بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ رابعہ: آتی ہوگی لیکن نہ اتنی جتنی کہ مجھ کو بادشاہ کے ہوتے مسیح الملک کا اختیار سن کر۔ حسن آرا: دنیا جان کے بادشاہ تھے، ایک بات ان کے کان تک نہ پہنچی۔ محمودہ: بس یہی بادشاہ کا قصور تھا، ان کو اپنے کان اتنے کھلے رکھنے چاہیے تھے کہ لوگوں کی فریادیں سنتے۔ حسن آرا: لو اور سنو، بادشاہ نے ایسا کیا قصور کر دیا؟ استانی جی: حسن آرا بیگم، افسوس ہے کہ تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ جب تک تم کو پڑھنا نہیں آئے گا تم اسی طرح ہر بات پہ تعجب کرو گی۔ جتنے بادشاہ ہیں سب لوگوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب دنیا میں آدمی بہت ہو گئے تو آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہونے لگا۔ بعض کم وقت ایسے برے تھے کہ قابو پا کر آدمی کو مار ڈالتے، مال چرا لیتے، بھلے مانسوں کو بے عزت کر ڈالتے۔ تب صلاح کر کے یہ تجویز ٹھہرائی گئی کہ آؤ آپس میں کسی شخص کو سردار بنا لیں، سب اس کا حکم مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ اس سردار کا یہ کام ہو کہ وہ لوگوں کے جھگڑے طے کر دیا کرے، رعایا کی جان و مال کا نگہبان رہے۔ ایسے کا نام بادشاہ ہوا۔ لوگوں کا کام ہے اس کی اطاعت کرنا اور بادشاہ کا کام ہے رعایا کو آرام دینا تاکہ کوئی ظلم زیادتی نہ کر سکے۔ ہاں صاحب، کہانی آگے چلے۔ حاجرہ: جناب مجھ کو تو بڑی دور جانا ہے اور 6 گھڑی کی توپ اب چلے گی کہ چلی پھر راستہ بند ہو جائے گا، مجھ کو تو اجازت ہو۔ استانی جی: اچھا اب ملتوی کرو، انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہیں پر میں بھی اپنی آج کی قسط کا اختتام کرتی ہوں۔ اس قسط کو پڑھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بادشاہ کے کردار کو اسی طرح ہی لیتے ہیں، بادشاہ یا حکمرانوں کے کردار کو۔ بیسیکلی وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کو آرام پہنچائیں، نہ کہ وہ آرام کریں اور عوام سے خدمت لیں۔ تو بہرحال یہ اصغری کی تربیت جو وہ اس کی کر رہی ہے حسن آرا کی، اس کا اب آغاز ہو چکا ہے باقاعدہ، اور دیکھتے ہیں کہ آگے آگے یہ کس طرح سے اس کی جو برائیاں ہیں اور اس کے جو باریک نقطے ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قسط نمبر 6 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچا کرے، اور لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کچھ حرج نہیں جاتا اس میں۔ اور سب خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔